نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے سرکش لوگوں نے اسے یعنی قرآن حکیم کو یا نزول عذاب کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، بلکہ میرا کام رہنمائی کرنا ہے جو میں نے احسن طریقے سے سر انجام دیا، جبکہ دلوں کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو مجھ سے باز پرس نہ ہوگی۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عن قریب تم جان جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو خبریں دی ہیں ان کے لیے ایک وقت معین کر دیا گیا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں کسی تاخیر کے بغیر وہ ٹھیک اسی وقت پر وہ کام اور وہ عذاب ہو یا جو خبر دی گئی ہے وہ ہوگا، اور فرمایا کہ عن قریب تم دنیا اور آخرت میں ان کی خبروں کے جو قرآن حکیم میں دی گئی ہیں ان کو درست جان لو گے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کافروں اور گناہ گاروں کے لیے جو عذابات کی جو خبریں دی ہیں ان کا اپنے وقت پر ہونا یہ یقینی ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد بھی اگر کوئی اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، یا گناہوں پر وہ ڈٹا رہتا ہے اور گناہوں میں مشغول رہتا ہے تو یہ گویا کہ حد درجے کی حماقت ہے۔ عقل مند انسان کے لیے یہ جو قرآن حکیم اسے جو ڈراتا ہے اور جو عذاب جہنم کے بارے میں اسے بتایا جاتا ہے، تو عقل مند تو وہی انسان ہے کہ جو اپنے کفر کو اور اپنے گناہوں پر اصرار رہنے کو چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے خود کو ہلاکت سے بچا لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث پاک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں پر اصرار کرنے والے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے کہ جو اپنے گناہوں پر قائم ہیں باوجود اس کے کہ وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا فعل گناہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ فعل کوئی بھی ہم کریں وہ گناہ ہے، انسان فوراً توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اگر وہ گناہوں پر ڈٹا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ کی وجہ سے دل کالے ہو جائیں گے، اور جب دل کالے ہو جائیں گے تو پھر انسان پر کوئی واعظ کوئی نصیحت پھر اثر نہیں کرتی۔ تو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے کہ جو گناہ کو جانتے بھی ہیں لیکن اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اس آیت مبارکہ میں ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ کافروں بے دینوں کی صحبت سے بیٹھنے سے اللہ نے منع فرمایا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر بھول کر بیٹھ جاؤ تمہیں یاد آ جائے تو فوراً اٹھ کھڑے ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو بے دین ہو یعنی جو دین جن کو پتہ ہی نہ ہو، ایسے بے دینوں کی، گمراہوں کی
مجلس میں نہ بیٹھا جائے، نہ ان کا وہاں احترام کیا جائے۔ فرمایا کہ جو دین کا احترام نہ کرتے ہو ایسے لوگوں کے پاس ہمیں ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی علماء کہتے ہیں، یہ بھی پتہ چلا کہ جو بے دینوں کے جلسے ہوتے ہیں، جیسے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دین کی تو باتیں ہوتی نہیں، اسی طرح جتنے بھی بے دین لوگ ہوں یا گمراہ لوگ ہوں، اس لیے علماء نے فرمایا کہ ان کی تقریر بھی نہیں سننی چاہیے اور اس میں جاننا، شرکت کرنا یہ جائز نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی۔ فرمایا میرے آقا نے ان کو اپنے آپ سے اور اپنے کو ان سے دور رکھو۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میں صرف ایک عمل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہمارے اسلاف ایسے بے گمراہ، بد دین، بد مذہبوں سے کیسے بچا کرتے تھے۔ امام محمد بن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے امام بھی کہلاتے ہیں اور بہت بڑے یہ امام ہیں، یہ شاگرد ہیں صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تابعی بزرگ ہیں۔ ان کے پاس دو بد مذہب لوگ آئے۔ اب بد مذہب کون ہوگا کہ جسے مذہب کے بارے میں نہ پتہ ہو؟ ایسے دو شخص آئے۔ وہ جب آئے آپ ان کو پہچان گئے، انہوں نے عرض کی کہ کچھ آیات کلام اللہ کی آپ کو سنائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں سننا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو قرآن کی آیات سنائیں، آپ نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے کہا ہم کچھ احادیث آپ کو سنائیں، آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا ان دو بد مذہبوں نے، تو آپ نے ان کو ایک جواب دیا، فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اٹھ جاؤ یا میں اٹھ کر چلے جاتا ہوں۔ حالانکہ راوی کہتے ہیں کہ وہ خائب و خاسر ہو کر چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد جو اور لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے امام آپ کا کیا حرج تھا اگر وہ کچھ آیات سنا دیتے قرآن سے، کچھ احادیث آپ کو سنا دیتے، تو آپ نے کیوں نہ سنا ان دو لوگوں سے؟ تو آپ نے جو جواب دیا تو ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات اور احادیث کے ساتھ کچھ اپنی تعویل نہ لگا دیں، اگر وہ میرے دل میں رہ جائے تو فرمایا کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ یعنی ایسے بد مذہب جو ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ لوگ ایمان کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ ایمان میں اگر شک آ جائے تو انسان کی سب تباہی و بربادی ہو جائے گی۔ اتنے بڑے امام کہ جو عقیدے میں اتنے مضبوط ہوں، جو قرآن و حدیث لوگوں کو سکھانے والے ہوں، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ بد مذہب ہے، تو وہ ان سے اپنے آپ کو اس طرح دور رکھا کرتے تھے کہ جس طرح میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، فرمایا کہ ان بد مذہبوں سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو قرآن کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی اور ترجمہ رکھا کہ جو بھی بد مذہب ہو، بد دین ہو، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر بیٹھ گئے تمہیں شیطان نے بھلا دیا کہ یہ تو بد مذہب تھا، میں اس سے سننا میں نے شروع کر دیا، فرمایا کہ جیسے یاد آ جائے فوراً اٹھ کے چلے جاؤ تو تمہارا ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم ان گمراہوں کو چھوڑ دیں اور منع نہ کریں تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور فرمایا کہ پرہیزگاروں پر ان مذاق اڑانے والوں کے حساب سے کچھ لازم نہیں، بلکہ طعن کرنے والے، مذاق اڑانے والوں کے گناہ انہی پر ہیں اور انہی سے اس کا حساب ہوگا۔ پرہیزگاروں پر کوئی وبال نہیں، ہاں پرہیزگاروں پر
لازم ہے کہ انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ تو اس سے علماء نے کہا واعظ و نصیحت کون کرے گا، اظہار حق کے لیے کون ان کے پاس بیٹھے گا؟ تو کہا یہ عوام کا کام نہیں بلکہ یہ علماء کا کام ہے کہ ایسے بد مذہبوں کو اور گمراہوں کو نصیحت، ہر ایرا غیرہ میرا جیسا اگر ہمیں علم نہ ہو اور ہم اس کو کرنے بیٹھ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ہی ہو جائیں اور ہمیں وہ بد مذہب اور گمراہ کر دیں۔ تو یہ کام علماء کا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے معاشرتی تعلقات اور میل جول چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین پر دنیا کی زندگی جو ان کے پاس ہے، فرمایا کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اور اس کی محبت ان کے دلوں پر غالب آ گئی۔ اور حبیب آپ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کریں تاکہ کوئی جان فرمایا اپنے دنیاوی برے اعمال کی وجہ سے آخرت میں ثواب سے محروم اور ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سوا نہ ان ہلاک ہونے والوں کا کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی ہوگا۔ اگر وہ پکڑے جانے والے شخص اپنے عذاب سے بچنے کے لیے چھٹکارے میں فرمایا کہ سارے معاوضے دے دیں تو ایسے لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا اور ان کے لیے قیامت کے دن ان کو کفر کے سبب کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اب اس آیت سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اب وہ پیغام سنیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جس طرح اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، ان کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے اور کفر کی سزا جہنم کا دائمی عذاب ہے، اسی طرح کسی مسلمان کا گناہوں پر اصرار کرنا، یعنی گناہ پر گناہ کرتے رہنا، اصرار کرنا، فرمایا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی موت کفر پر ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ گناہ بندہ یہ کرتا رہے گناہ نہ چھوڑے۔ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے اندیشہ ہے کہ اس کی کفر پر موت ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے روح البیان تفسیر میں علامہ ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے پاس بیٹھا کرتا تھا، آدھا چہرہ وہ ڈھانپ کر رکھتا تھا، اور ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے پاس بکثرت آتے ہو اور اپنا آدھا چہرہ چھپا کر رکھتے ہو، مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔ علامہ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس سے پوچھا کہ تیری وجہ کیا ہے کہ تو آدھا چہرہ چھپا کر رکھتا ہے، وجہ بتاؤ، تو اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا۔ ایک دن ایک عورت کو کفن اس کو دفنایا گیا، اس کے دفنانے والے چلے گئے، میں نے اس کی قبر کو کھودا، کہتے ہیں میں اس کی قبر پر آ کر کھود کر اس کے کفن کو چھیننے لگا، اس عورت کو کفن کو چھیننے لگا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ اب یہ دیکھیے اللہ رب العالمین اگر چاہے
تو کفن کی کیسے حفاظت قبر میں بھی کروا سکتا ہے؟ یہ بھی میرے رب کی قدرت ہے کہ کوئی اگر کفن چرا بھی نہیں سکتا، کفن سلامت بھی رہتا ہے۔ یہ کئی واقعات ہوتے ہیں کہ جو قبریں کھلتی ہیں تو بندے کا جسم بھی سلامت ہوتا ہے اور کفن بھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عورت نیک ہوگی اور اس کے جسم کی حیا کو اللہ نے کیسے باقی رکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس عورت کا، مجھے یہ پتا تھا کہ میں کفن چور تو تھا، یعنی کفن میں لوگوں کے اتار لیا کرتا تھا مردوں کے، کہتے ہیں کہ اس عورت کا میں نے کفن چھیننا چاہا تو اس نے ایک تھپڑ مجھے دے دیا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے اسے قدرت ملی، کہتے ہیں کہ اس کے تھپڑ کی انگلیاں میرے چہرے پر وہ بالکل اس کے نشان پڑ گئے۔ اس نے پھر اپنا چہرہ ہٹایا اور وہ نشان دکھائے تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ جب مجھے تھپڑ پڑا تو کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کا کفن کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کی قبر کو بند کر کے اس پر مٹی ڈال دیا، اور میں نے اس تھپڑ کھانے کے بعد میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب میں جب تک زندہ رہوں گا کسی کی قبر کو کھودوں گا نہیں اور کسی کا کفن نہیں چھڑاؤں گا۔ اب حضرت ابو اسحاق وزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے واقعہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پورا واقعہ اس کفن چور سے سنا اور یہ لکھ کر اپنے بڑے جو ہیں ان کو لکھ کر بھیج دیا۔ تو جب یہ پورا ان کو لکھ کر بھیجا تو امام اوزاعی نے لکھ کر بھیجا کہ اس کفن چور سے پوچھو کہ جب بھی تو نے لوگوں کی قبریں کھولی تھیں تو یہ بتاؤ کہ کیا ان کے چہرے قبلے کی طرف تھے یا قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ اب امام اوزاعی کی وہ دیکھیے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس سے صرف اتنا پوچھو کہ جب تم نے قبریں کھولی تو کیونکہ دفناتے وقت چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں، بس اس سے اتنا پوچھو کہ لوگوں کے چہرے کیسے تھے، تو قبلے سے پھرے ہوئے تھے یا قبلے کی طرف تھے۔ تو جب یہ جواب آیا، خط آیا، تو ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اکثر لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ یہ لکھ کر پھر دوبارہ امام اوزاعی کو بھیج دیا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے تحریر لکھی اور اس میں پہلے 3 دفعہ لکھا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور اس میں یہ لکھ کر جواب دیا کہ جس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا ان کی موت دین اسلام پر نہیں ہوئی، اور فرمایا پس تم اللہ سے عفو کو مانگو، مغفرت کو مانگو، اس کی رضا کو مانگو۔ یعنی 3 کام تم ہر وقت کرو، اللہ سے ہر وقت معافی مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے اس کی رضا مانگو، کیونکہ جن کے قبر میں جانے کے بعد اگر چہرے قبلے سے پھر جائیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی حالت اسلام پر نہیں ہوئی، ان کی موت دین اسلام پر نہیں ہوئی، یعنی یہ کفر پر مرے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور ہم بھی اس اللہ کی بارگاہ میں اس سے عفو کو مانگتے ہیں، اس کی معافی کو مانگتے ہیں، اس کی مغفرت کو مانگتے ہیں، اس کی رضا کو مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر قسم کی بے ادبی سے محفوظ فرما، دین کا مذاق اڑائیں اللہ ایسے مولا کریم بے ادبوں کی صحبت سے بھی ہمیں محفوظ فرما، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں دین کا سچا خادم بنا دے، دین کی خدمت کے لیے رب کریم ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن حکیم کی معرفت عطا فرما، ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کو مانگتے ہیں، تیری رضا والی زندگی دے دے، رضا والی موت دے دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں بے حساب ہماری مغفرت فرما، مولا کریم ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے پڑوس میں جگہ عطا فرما، مولا کریم جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر کی وحشت سے محفوظ فرما، قبر میں چہرے کے پھر جانے سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی
راضی ہو جا۔ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے، ہمارا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔